تصور کیجئے ایک 17 سالہ نوجوان کا جو سنسنی خیز اور طویل جاسوسی ناول لکھ کر راتوں رات مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ جی بالکل، اور پھر وہی نوجوان اپنی عملی زندگی میں ایک انتہائی خشک اور بے رنگ پیشے یعنی آڈٹ آفیسر کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ بالکل، مطلب اعداد و شمار سے بھری زندگی، اور پھر زندگی کے آخری حصے میں جب بینائی رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑ رہی ہے اور انگلیاں قلم پکڑنے سے قاصر ہو رہی ہیں، تو وہی شخص صدیوں پرانے خاندانی شجروں اور مغل شاہی فرامین کو یکجا کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ اور یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی ابکری شخصیت کا حقیقی خاکہ ہے۔ جی ہاں، تو ادب اور تاریخ کی جستگی میں نکلنے والے تمام سامعین کو اس نئی اور گہری آڈیو نشست میں خوش آمدید، جو جناب سبط احمد قمر جیسی صاحب کی شہرہ آفاق کتاب یادیں رفتگان پر مبنی سیریز کی پہلی کڑی ہے۔ بہت شکریہ، اور یہ ایک بہت ہی بروقت اور اہم سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ماضی کے ان پر اسرار دریچوں کو واہ کریں، میں اپنا تعارف کرواتی چلوں۔ میرا تعلق الہ آباد کے اسی سحر انگیز ادبی فضا سے ہے جہاں مصنف نے اپنا طویل وقت گزارا۔ وہیں کی یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی اور آج کل شکاگو میں قیام ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! اور اس علمی سفر میں حقائق کی تہوں تک پہنچنے کے لیے میرے ساتھ ایک ایسی معزز شخصیت موجود ہیں جن کی پوری زندگی صحافت کی خارزار وادیوں میں گزری ہے۔ سامعین کو بتاتی چلوں کہ آپ عالمی سہارا کے سابق ایڈیٹر ان چیف رہے ہیں اور آج کل ماس کمیونیکیشن کے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے طلباء کے ذہنوں کو جلا بخش رہے ہیں۔ ہاں، اس پروقار تعارف اور اس انتہائی دلکش آغاز کا بہت شکریہ۔ واقعی جس شخصیت کا خاکہ بھی کھینچا گیا وہ انسانی ارادے کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ بالکل، اور اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان بکھرے ہوئے تہذیبی اوراق کو صرف پڑھا نہ جائے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو منطق ہے اور اس دور کی روح کو سمجھا جائے۔ بزا فرمایا آپ نے۔ جب ہم یاد رفتگاں کے اوراق پلٹتے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم محض کسی ایک خاندان یا قصبے کی خشک تاریخ پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ کتاب اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسان اپنی مٹی سے کس حد تک عشق کر سکتا ہے۔ جی، اور جب ہم قمر جیسی صاحب کی بات کرتے ہیں تو مجھے ان کی شخصیت کا وہ تضاد بہت مسحور کن لگتا ہے۔ مطلب ایک طرف آڈٹ آفیسر کی نوکری اور دوسری طرف ان کے اندر کا ادیب پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ جی ہاں، اور الہ آباد ریڈیو کے لیے باقاعدگی سے ڈرامے تحریر کرنا، اور وہ جو مشہور سلسلہ تھا نرالا جاسوس، اس کے لیے درجنوں ناول لکھنا، یہ کوئی معمولی نظم و ضبط نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اور اسی شگفتگی سے مجھے وہ بے حد دلچسپ واقعہ یاد آ گیا جو ابن صفی صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سامعین کے لیے یہ جاننا بہت لطف کا باعث ہوگا۔ وہ گرفتاری والا قصہ؟ جی وہی۔ یہ وہ دور تھا جب ابن صفی صاحب کے کردار کیپٹن حمید اور فریدی عروج پر تھے۔ قمر جیسی صاحب اور ابن صفی صاحب چونکہ بچپن کے دوست تھے، تو ایک مرتبہ قمر صاحب نے لطیف شرارت کے طور پر اپنے ایک ناول میں کیپٹن فریدی کو گرفتار کروا دیا۔ ارے واہ! اور پھر ابن صفی صاحب کا رد عمل تو دیکھیے۔ جی، ناول چھپنے کے چند دن بعد ہی ابن صفی صاحب صبح سویرے چوک الہ آباد کے مشہور قادری حلوائی کے ہاں سے ایک بڑے سے ڈونے میں گرما گرم جلیبی اور کلڑ میں تازہ دہی لے کر ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کیا کہنے، خالص الہ آبادی تہذیب۔ مسکرا کر انہیں گلے لگایا اور فرمایا، میرے پیارے دوست، یہ دہی جلیبی کھاؤ اور میرے ہیرو کو اپنی جیل سے جلد رہا کر دو تاکہ میں اپنا اگلا ناول چھاپ سکوں۔ سبحان اللہ، کتنا شاندار اور تہذیب یافتہ واقعہ ہے۔ اگر ہم اس دور کی نفسیات کا تجزیہ کریں تو یہ واقعہ ہمیں اس دور کے ادبی ماحول کی شفافیت دکھاتا ہے۔ جی، آج کے ڈیجیٹل دور میں تو معمولی سے اختلاف پر لوگ ایک دوسرے کی کردار کشی پر اتر آتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس دور میں ادیب ایک دوسرے کے فن کا دل سے احترام کرتے تھے۔ مسابقت یقیناً موجود تھی، مگر اس میں حسد یا بغض کی کوئی رمق نہیں تھی۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی،
کیا واقعی اس دور کے قلم قبیلے میں کوئی حسد نہیں تھا، یا پھر ان لوگوں نے اپنے اختلافات کو لکھنوی اور آلہ آبادی تہذیب کے اس قدر دبیز غلاف میں لپیٹنا سیکھ لیا تھا کہ باہر سے محبت ہی نظر آتی تھی؟ یہ ایک بہت گہرا اور منطقی سوال ہے۔ دیکھیے، حسد ایک فطری انسانی جبلت ہے، اس کا مکمل محدوم ہو جانا تو ناممکن ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اس دور کی تہذیب نے حسد کو فن پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ان کا کینوس بہت وسیع تھا۔ خود قمر جیسی صاحب کی ہی مثال لے لیں، ان کی تحریریں صرف جاسوسی دنیا تک محدود نہیں تھیں۔ جی، انہوں نے سنجیدہ تاریخ پر بھی تو کام کیا تھا۔ بالکل، انہوں نے انتہائی محققانہ اور تاریخی ناول بھی تخلیق کیے، جن میں چاند بی بی اور ہتھیلی کا سورج جیسے شاہکار شامل ہیں۔ ہتھیلی کا سورج میں تو انہوں نے شیواجی مہاراج کی داستان کو انتہائی غیر جانبداری سے پیش کیا ہے۔ اور ایک مسلمان ادیب کا شیواجی مہاراج پر اتنی عرق ریزی سے لکھنا اسی رواداری اور کشادہ دلی کی دلیل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جی، اور ان کی یہی جڑت ان کی عملی زندگی میں بھی تھی۔ آپ دیکھیے کہ 55 سال تک مسلسل کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے قصبہ جیس کے امام باڑے بڑے دروازے میں باقاعدگی سے فارسی مجالس پڑھنے کا عزم نبھایا۔ یہ تو واقعی ان کی اپنی مٹی سے محبت کی انتہا تھی، اور اسی لیے 18 اکتوبر 2014 کو علی گڑھ میں انتقال کے باوجود ان کی تدفین ان کے آبائی وطن جیس کے کاکریا قبرستان میں کی گئی۔ بالکل، اور یہیں سے قمر جیسی صاحب کی ذات اور ان کی سرزمین یعنی جیس کی تاریخ آپس میں اس طرح مدغم ہو جاتی ہے کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہے۔ جی ہاں، اور جب ہم جیس میں آباد ہونے والے سادات نقوی، جنہیں سبزواری بھی کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا شجرہ نسب حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بجا فرمایا۔ لیکن اس کتاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ محض شجرے گننا نہیں ہے، بلکہ مصنف نے ایک انتہائی اہم تاریخی اور عقائدی الجھن کو دلائل کی روشنی میں سلجھایا ہے۔ آپ جناب جعفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں امام علی نقی کے فرزند جناب جعفر کو امامت کے مبینہ دعوے کی بنا پر کذاب یعنی جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے۔ تو پھر قمر جیسی صاحب نے کس قسم کے استدلال کا سہارا لے کر اس تاریخی غلط فہمی کو دور کیا ہے، یعنی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کذاب نہیں بلکہ طواب تھے؟ دیکھیے، مصنف نے یہاں محض جذباتیت سے کام نہیں لیا، بلکہ خالص علمی اور دستاویزی ثبوت پیش کیا ہے۔ انہوں نے امام زمانہ کی اس تحریری توقیع یعنی مکتوب کا حوالہ دیا ہے جو تاریخ میں شیخ کلینی کے مستند ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ اچھا، تو ایک ٹھوس تحریری ثبوت موجود ہے؟ جی ہاں، اس خط میں امام نے اپنے چچا جناب جعفر اور ان کی اولاد کی عمل کی مثال بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے دی ہے۔ ذرا اس منطق پر غور کریں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اور گہری مثال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برادران یوسف نے جب سچے دل سے توبہ کی تو انہیں معاف کر دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح امام کی توقیع یہ ثابت کرتی ہے کہ جناب جعفر نے بھی رجوع کر لیا تھا اور توبہ کر لی تھی۔ تو مطلب توبہ کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے مورد الزام ٹھہرانا تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور اسلامی اخلاقیات کے بھی منافی ہے۔ 100% درست۔ اور یہیں سے سادات نقوی کے سفر کی ایک اور کڑی ملتی ہے۔ عباسی دور کے مظالم اور سختیوں سے تنگ آ کر اس خاندان کا سبزہ وار منتقل ہونا اور پھر وہاں سے سید نجم الدین نقوی کا ہندوستان آنا، جنہیں فاتح جیس کہا جاتا ہے۔ لیکن محترم، یہاں ایک بہت بڑی تاریخی گتھی سامنے آتی ہے جو مجھے کافی الجھاتی رہی۔ جی فرمائیے، وہ کیا؟ دیکھیے، ایک سادات گھرانے کا چشم و چراغ جس کا خمیر علم اور روحانیت سے اٹھا ہو، وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں مقدمت الجیش کا کمانڈر بن کر ہندوستان آتا ہے۔ آج کی ملٹری اصطلاح میں جسے ہم سائپرز اینڈ مائنرز کہتے ہیں، یا انجینئرنگ کور۔ بظاہر یہ واقعی ایک بڑا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایک علمی گھرانے کا فرد بارودی سرنگوں اور عسکری راستے بنانے کے محکمے کا سربراہ کیسے بن گیا؟ یہ سوال جتنا حیران کن لگتا ہے، اس خطے کی جغرافیائی اور سیاسی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اتنا ہی واضح ہو جاتا ہے۔
देखिए, जब पूरी इस्लामी दुनिया में सादात पर अरसा हयात तंग किया जा रहा था, तो गौर का इलाका वो वाहिद मकाम था जहां सादात का बेहद एहतराम किया जाता था। अच्छा, यानी उन्हें वहां पनाह और इज्जत मिली? जी, और रही बात फौज में आला ओहदे की, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सादात महज मजहबी पेशवा नहीं थे। वो अपने वक्त के बेहतरीन साइंसदान, माहिर रियाजी और हिकमत अमली के माहिर थे। आहा, क्या कमाल का नुक्ता है ये। मतलब गौरियों को हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी के लिए महज तलवार चलाने वालों की नहीं, बल्कि ऐसे ज़हीन दिमागों की ज़रूरत थी जो अस्करी इंजीनियरिंग के मसाइल हल कर सकें। बिल्कुल बजा फरमाया, और ये सलाहियत सैयद नजमुद्दीन नकवी में बदरजा उत्तम मौजूद थी। इसी बाहमी एतमाद की बदौलत वो उस लश्कर के मुकद्दमतुल जैश बने और 591 हिजरी में उस इलाके को फतह किया। और यहीं से उस नाम की वजह तस्मिया भी समझ में आती है। लफ्ज़ जैश, जिसका अरबी में मतलब लश्कर होता है, वक्त के साथ मकामी जुबान के असरात से बदलकर जैस बन गया। जी हाँ, और उन्होंने वहां सिर्फ खैमे नहीं गाड़े, बल्कि कस्बे को 12 महल्लों में तकसीम कर दिया, जो कि इमा असना अशरी की निस्बत से मंसूब थे। ये मुनज़्ज़म आबादकारी इस बात का सबूत है कि जब कोई पढ़ी लिखी कौम नई जगह आबाद होती है तो वो सिर्फ ईंट और गारे के मकानात नहीं बनाती, बल्कि अपनी रूहानी और तहजीबी इमारतें भी तामीर करती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम महल्ला हाशमी, जिसे तंबाना भी कहा जाता है, उसके कदीम इमाम बाड़े बड़े दरवाजे की तरफ आते हैं। जी, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुगलिया दौरे हुकूमत में, जिसमें अकबर, औरंगज़ेब और बहादुर शाह अव्वल शामिल हैं, इस इमाम बाड़े के लिए बाकायदा शाही फरामीन जारी किए गए। बिल्कुल, और मुआफ़ी के अराजी अता की गई। ये इमाम बाड़ा महज एक इमारत नहीं, बल्कि इस खित्ते के इंसाफ और समाजी मेलजोल का धड़कता हुआ दिल था। और यहाँ मैं सामीन की जहनों में एक खाका बनाना चाहूंगी। जरा तसव्वुर कीजिए, आज के दौर की किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का अगर दो डायरेक्टर्स के दरमियान कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो क्या होता है? जाहिर है, बाकायदा बोर्ड मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, कानूनी नोटिस भेजे जाते हैं। जी, करारदादें पेश होती हैं, सेलेक्ट कमेटियां बनती हैं। हम इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन मुझे ये पढ़कर हैरानी हुई कि यही जमहूरी मॉडल 1917 और 1936 में उस छोटे से कस्बे जैस में पूरी कामयाबी से नाफिज था। यही तो इस लखनवी और जैसी तहजीब का असल हुस्न है। 1917 का वाक़या ही ले लीजिए। इमाम बाड़े के मुतवल्ली सैयद मोहम्मद हैदर ने अचानक जायदाद पर ज़ाती मिल्कियत का दावा कर दिया। अमूमन हमारे माशरों में तो ऐसे मामलात पर खानदानी झगड़े और खूनरेजी शुरू हो जाती है। लेकिन जैस के बाशिंदों ने इंतहाई बुर्दबारी का मुजाहरा किया। उन्होंने बाकायदा एक सेलेक्ट कमेटी तश्कील दी, हुक्काम बाला को खतूत लिखे और मुकम्मल कानूनी दबाव का रास्ता अपनाया। और नतीजा ये निकला कि मुतवल्ली साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने दावा वापस ले लिया और बाद में इसी इमाम बाड़े की मरम्मत के लिए खुद चंदा भी जमा किया। कमाल है। और ऐसा ही दूसरा दिलचस्प वाक़या 1936 का है। मीर सादिक अली कमीदान के इंतकाल के बाद उनके वारिस मीर मोहम्मद तकी ने ज़ाती इमाम बाड़े का अलम मुबारक और जुलजना मोहल्ले के जुलूस में देने से इनकार कर दिया। ये कहकर कि ये अब इनकी निजी मुल्कियत है। जी हाँ, और एक बार फिर अहले मोहल्ला ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया। 5 अप्रैल 1936 को एक जलसा-ए-आम मुनक्कद किया। बाकायदा दिलाइल दिए गए और एक मुत्तफ़िका करारदाद पेश की गई, जिस पर लोगों के दस्तखत लिए गए। क्या ही बसीरत अफरोज बात है। इस जमहूरी अंदाज में यह हक बहाल करवाया गया कि अगरचे तबर्रुकात ज़ाती इमाम बाड़े में रहेंगे, लेकिन मोहल्ले के जुलूस का हिस्सा बनना पूरे कस्बे का इज्तिमाई हक है। बिल्कुल, जिंदा तहजीबें अपने तनाज़ुआत को कानून और मुकालमे के जरिए हल करती हैं, लाठी के जोर पर नहीं। और यहीं से एक और बहुत खूबसूरत रब्त पैदा होता है। जिस तरह इन बुजुर्गों ने इन करारदादों के जरिए इस विरसे को दस्तावेजी शक्ल में महफूज किया और फिर कमर जैसी साहिब ने अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद उस मसूदे को तहरीर किया। आज की जदीद नस्ल इसे एक नई जिंदगी बख्श रही है। जी, ये वो मोड़ है जहां माजी और मुस्तकबिल आपस में हाथ मिलाते हैं। और इस मरहले पर डॉक्टर सैयद जावेद अहमद रिजवी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना लाजमी बनता है। सामईन को बताती चलूं कि मुसन्निफ के साहिबजादे डॉक्टर जावेद रिजवी साहब ने अपने वालिद के इस हाथ से लिखे गए अनमोल मसवेदे को अलमारी की जीनत बनने तक महदूद नहीं रहने दिया।
بالکل، انہوں نے جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI آڈیو کی مدد سے اس پوری کتاب کو ایک اعلیٰ معیار کی دستاویزی آڈیو سیریز میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی، یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو اس تہذیبی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے، جو شاید پرانی اردو پڑھنے میں دقت محسوس کرتی ہوں، ہمیشہ کے لیے محفوظ اور قابل رسائی بنا دے گا۔ اب یہ الفاظ فضاؤں میں سنے جائیں گے۔ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور قدیم تاریخ کا کمال کا امتزاج ہے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ جو بھی اس نشست کا حصہ بنا ہے وہ اس تاریخ کے مزید اوراق پلٹنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اور علم کی اس بےتابی کو ہم بالکل مایوس نہیں کریں گے۔ سامعین، اس آڈیو سیریز کی دوسری قسط میں ہم قصبہ جیز کی تاریخ کے مزید گہرے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم تفصیل سے بات کریں گے شہرہ آفاق خاندان اجتہاد کی، جس کے علمی کارناموں نے برصغیر ہی نہیں بلکہ عرب و عجم میں بھی اپنی فضیلت کا لوہا منوایا۔ اور کتاب کے باب اول سے کچھ ایسے حیرت انگیز انکشافات بھی سامنے لائیں گے جو مروجہ نظریات کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ بالکل۔ تب تک کے لیے اگر یہ پوری کتاب یاد رفتگاں اردو یا ہندی رسم الخط میں پڑھنے کا اشتیاق ہو تو اس نشست کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اسے بآسانی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا یہ دل فریب سفر ابھی محض شروع ہوا ہے۔ جی ہاں، اور چلتے چلتے تمام سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی مگر انتہائی فکر انگیز سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کسی خطے کی تاریخ کو محفوظ کرنا محض چند ناموں یا عمارتوں کو یاد رکھنا نہیں ہوتا، یہ دراصل اس معاشرے کی دھڑکتی ہوئی روح کا آئینہ ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، ہمارے اپنے گھروں میں زنگ آلودہ صندوقوں میں بند بوسیدہ کاغذوں پر ایسی کون سی کہانیاں اور تاریخیں دفن ہیں جو آج کی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دوبارہ سانس لینے کی منتظر ہیں۔ بے حد خوبصورت اور گہرا خیال ہے۔ میری جانب سے بھی اس شاندار گفتگو کا حصہ بننے پر بے حد شکریہ۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے کے لیے میں اپنے معزز مہمان کا اور وقت نکال کر سننے والے تمام افراد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔